جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی، ایک طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے سنائے گا، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ آج اگر دنیا میں کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے اتنا آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ حرم شریف کے ائمہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے سورہ انعام جب نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتوں کے جھول میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہے تم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، جنت میں ہمارا اللہ ہم کو یہ سورت پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے اللہ سنائے گا، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن مردانہ زنانہ، کہیں نہیں، وہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں۔ کھانا کھایا خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، کھانا کھایا خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم، کوئی ٹینشن نہیں جنت میں۔ کوئی آپ کو کہنے کے لیے نہیں آئے گا 3 چلہ جماعت میں نکلو، جنت میں کوئی نہیں آئے گا۔ بے مذہبہ جماعت میں بیٹھنا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ فلاں جگہ اجتماع ہے، نہیں، ہاں اجتماع ہوگا وہاں، لیکن نبیوں کا اجتماع ہوگا۔ سارے انبیاء، سارے فقہاء، سارے بڑے بڑے۔ اب سب سے بڑا مزے کا دن کون سا دن ہوگا بتاؤں؟ جس دن اللہ تعالیٰ خود ہماری دعوت کریں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، عورتوں کو جا کے سنا مت دینا۔ ارے بتاؤں، عورتوں کو سن رہی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، عورتوں کے لیے ان کی فضیلت بھی ہے۔ وہاں مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی۔ رجال، حدیث شریف میں رجال کا ترجمہ آتا ہے، رجال۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مردوں سے، وہ جبریل سے کہ جبریل آدم نے دسترخوان لگایا، عیسیٰ نے دسترخوان لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگایا، آخر میں اپنا دسترخوان لگا، لیکن صرف مردوں کی دعوت، عورتوں کی نہیں۔ تو مرد کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ صاحب خالی مردوں کی دعوت کی ہے، عورتوں کے نہیں کی ہے، گھر جا کر ہم عورت کو چھیڑیں گے۔ کیا چھیڑیں گے؟ ہماری دعوت کری اللہ نے، ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو وہ عورتیں کیا کہیں گی؟ گھبراؤ مت، اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ نے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ جنت لفظ تجلی کا، اللہ تجلی کریں گے، وہ تجلی کا مطلب یہ ہے دیندار عورتوں کے پاس اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے دیکھو، میں نے تمہارے اکرام میں وہاں نہیں بلایا۔ مردوں کی دعوت ہوگی اور جبریل خود پوچھیں گے اللہ پاک سارے تیرے بندے جمع ہو گئے ہیں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ ویرائٹی ہوتی ہے نا، تو اللہ وہاں سے کہیں گے فَكِّهُمْ، پھل کھلاؤ، ہم پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا رکھوں؟ وَاسْقُوهُمْ، جوس پلاؤ، جوس پی لیں گے۔ جبریل کہیں گے ثم ماذا، اب ایک اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا کھا لیا، پھر جبریل پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ کب وکسوہم، ایک ایک جوڑا کپڑا ہدیے میں پیش کرو۔ وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک جوڑے کی قیمت 7 آسمان کے خزانے اور مل کر نہیں ادا کر سکتے۔ اس کا ڈورا اتنا قیمتی ہوگا، جوڑا نہیں، ڈورا، اس کا ایک ڈورا قیمتی ہوگا کہ سارے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ آئے گا اور لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہوگا، میں سب پر لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن۔ اب جب جوڑا دے دیا تو پھر جبریل علیہ السلام پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ یہ کہ عطروہم، انہیں خوشبوئیں دو۔ پاؤ تولا کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی، پاؤ تولے کی ہوتی ہے نا، پاؤ تولا، اور وہ بھی یوں لگائیں گے، یوں کسے گئی۔ یہ ساری جو ہے نا واحیت طبیعت ہوتی ہے۔ عود کا کنٹر، مشک کا کنٹر، عنبر کا کنٹر، گلاب کا کنٹر، جس کی علماء نے لکھا ہے
جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا، کہ جتنی پاکیزہ روح ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا۔ اسی لیے عرب جو ہے زیادہ سے زیادہ عود خریدتے، مہنگا مہنگا، لاکھ روپیہ تولا، لاکھ روپیہ تولا، کہ جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس سے جو ہے اسے سکون ملے گا، اس کا پورا کنٹر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں ہم تھے تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ اعلیٰ قسم کا عود رکھتا ہوں، ہمیشہ ہر وقت سفر میں 3-4 چیزیں ساتھ رکھتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ جن بزرگوں نے مجھے خلافت دی ہے، جیسے مولانا علی میاں ندوی نے مجھے خلافت دی، میرے والد نے مجھے خلافت دی، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے مجھے خلافت دی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سے تعلقات رہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے ابا کو خلافت دی، وہ وہاں سے آئی، تو ان کی کچھ نہ کچھ تبرکات جو ہے، ٹوپی ہے یا کوئی چیزیں ہیں ایسی، وہ میرے ساتھ رکھتا ہوں سفر کے اندر۔ دوسرا، کعبے کا کپڑا ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غلاف جو ہوتا ہے قبر مبارک کا اندر کا، وہ رکھتا ہوں۔ یہ میری تھیلی بڑی اسی لیے رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آٹلے اٹھے تارشو قوم سے بھائی اندر شو فریلو سے، تو فکر مت کر۔ تو میں نے ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے تو میں نے بہترین قسم کا وہ ایک آدمی کو لگایا، بادشاہ ویسا، بادشاہ ویسا، ارے تو بدبو آتی ہے، کوئی اگر اچھا ہی تر لگاؤ، یہ کہہ کر انہوں نے یوں پیچھے یوں لگا دیا۔ میں نے کہا تمہیں یار عود کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ پھر میں نے جو ہے سینتھیٹک کی طرح لگایا، سینتھیٹک اپنا چالو والا، ہاں 76 وہاں سینتھیٹک نہیں، وہاں عود کا کنٹر ملے گا، اور لکھا کیا ہوگا؟ من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ اب جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے، جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک میں نے عود بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے، گلاب بھی دے دیا، سب دے دیا، کھانا بھی کھلا دیا۔ یہ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہال ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے ماشاءاللہ، عورتیں ایک طرف بیٹھتی ہے، مرد ایک طرف بیٹھتے ہیں، تو پروگرام ہوتے ہیں۔ تو جب پروگرام طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے ہیں، مولانا آپ کے لیے کیا کھانا پکائیں ہم؟ جیسے ہر آدمی میزبان پوچھتا ہے بھی آپ کو کیا پسند ہے، تو میں آہستہ سے کہتا ہوں جنت والی دعوت۔ تو حدیث ان کو معلوم ہے، طیب طیب طیب، مطلب پہلے پھل، پھر جوس، پھر بکرا بعد میں، کھانا بعد میں جو ہے، اس کے بعد کپڑا، اس کے بعد عطر، اس کے بعد یہ جنت والوں کی دعوت ہے۔ 6 چیزیں ان کو حدیث سے معلوم ہے۔ میں نے کہا جنت والی دعوت، تو لہیانی خاندان ہے وہاں بہت بڑا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیخ کا کیا مطلب ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ اب یہ ہو گیا، عطر تک پہنچے، اب جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک اب کیا رکھوں؟ تو اللہ کیا کہیں گے؟ بھی ان سے ہی پوچھو، ان سے پوچھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بھئی بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری؟ تم کیا کہیں گے؟ بھئی ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے۔ علماء سے مراد یہاں متقی لوگ ہیں، علماء سے، دینداروں سے مشورے میں یہ طے ہوگا سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ارفع الحجاب، پردہ ہٹا۔ 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے۔ کتنے بھائی؟ 70,000۔ یہ پردہ ہٹا، یہ پردہ ہٹا، یہ پردہ ہٹا۔ پردہ ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اللہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ربنا ذل جلال والاکرام۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، آدمی مر جاتا، لیکن جنت میں موت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں آئے ہیں، نکالنا مت۔ اللہ کہیں گے نہیں، میں نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا، آپ ہمیشہ رہو گے۔
جنت میں نے اس لیے داخل کیا ہے کہ یہاں سے نکلنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی سے تمہارا تھی, سب کے سامنے نہیں کرنی, تھوڑی سی براس کی بات کرنی ہے. ایک یہاں سے کھڑا ہوگا, ایک وہاں سے کھڑا ہوگا, ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ پاک تھوڑی سی راز کی بات, اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, قریب میں آئیں گے, قریب کر کے اللہ یوں کر کے اپنے دونوں یوں کر کے قریب کریں گے. بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے اللہ پاک جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. جنت میں آ تو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے. بھی کیوں شرم آتی ہے؟ یہ کہ اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکی رہتی ہے پیچھے کہ یہ لوگ پہلے جہنم میں گئے تھے بعد میں جنت میں آئے ہیں. تو جنت والے وہ تختی دیکھتے ہیں تو ہم کو پوچھتے ہیں ارے تو جہنم میں جا کے آیا تھا, کیسے تھا وہاں کا عذاب, کیسے تھے وہاں کے سانپ, کیسے تھے وہاں کے ہتھوڑے. اللہ پاک بہت شرم آتی ہے اس لیے ہماری تختیاں تو نکلوا دے. وہاں اللہ اعلان کرے گا بے ان کی تختیاں نکالو, ان کی تختیاں نکالو. پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمارا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قریب آئیں گے. اللہ پاک ہم تو جو ہے نا بغیر جنت کا ہمارا معاملہ تھا نہیں, وہ بھیڑ جنت والوں کی جا رہی تھی تو ہم بھی جو ہے داخل ہو گئے بغیر ویزے کے. سمجھ گئے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے سے اس کو کہتے تھے بغیر ویزے کے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کا جب اعلان ہوگا تو بڑے بھاری جماعت مردوں کی اور عورتوں کی جنت کی طرف دوڑے گی. فرشتے کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ داخل ہو گئے. فرشتے روکیں گے بھائی جنت کا ٹکٹ تمہارے پاس نہیں ہے, تو کیا کہیں گے جنت تمہاری نہیں ہے, جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ تک بات پہنچے گی تو اللہ کیا کہیں گے میں جانتا ہوں یہ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ جا رہا ہے, یہ ہے گڑبڑ لیکن جا رہا ہے ان کے ساتھ. دنیا میں نے ان کی ستاری کی ہے, یہاں پر بھی ستاری کروں گا. یہ کہ دنیا میں ستاری کی میں نے پردہ ڈالا آج جانتے. تو کہیں گا اللہ پاک اقامہ کچھ بھی نہیں ہے, پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی. میں تو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, وہاں رہتا ہوں. اب ذرا جنت الاٹمنٹ ہو جاوے, گرین کارڈ پورا مل جاوے, پاسپورٹ مل جاوے جنت کا, اللہ اعلان کریں گے جاؤ. ابا کہتے تھے کہ اس سے بڑے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جب پل صراط پار کر کے جنت میں جانے کا موقع آئے گا فرشتے کہیں گے یہ آپ کی جنت ہے, جنت میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا. بھئی کیوں نہیں جانا؟ کہاں جانا ہے پھر؟ کہ جہنم میں جانا ہے. کہ جہنم میں کیوں جانا ہے تمہیں؟ یہ فرمایا کہ ہم پل صراط کے اوپر سے آ رہے تھے تو نیچے جہنم تھی. کئی ہمارے دوستوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, ہم تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے. اور ٹریفک جام ہو گئی تھی, وہاں ٹریفک بھی جام ہو جائے گی پل صراط کی. فوراً فرشتے کہیں گے جہنم کہے گی جز یا مومن, جز یا مومن, اے مسلمان جلدی گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے, جلدی گزر. یہ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے. کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. اللہ پاک یہ تو جہنم میں جانے کا کہہ رہے, بے جنتی ہے, ان کو جہاں جانا ہے جاوے. اب جہنم میں جا کر اپنے دوستوں کو نکالیں گے. تو نے مجھے پانی پلایا تھا, تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا, تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, تو بھی آ, تو بھی آ, تو بھی آ, تو بھی آ. اور پھر ان کو لے کر جنت میں جائیں گے. تو ابا لطیفہ کہتے تھے, مزے میں کہتے تھے ارے دعوت کے کام کرنے والوں, ہمارا کام تو یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا, اور حشر کا میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا. یہ ہے. اب ہو گئے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش ہوں. میں مختصر بیان کر رہا ہوں, تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں. میں خوش ہوں, تم جنت میں جاؤ, خوشی خوشی زندگی گزارو. صرف ایک مسئلہ جنت میں آئے گا, دنیا کی دیندار عورتیں اور جنت کی حوریں نوک جھوک, لٹھم لٹھانی, نوک جھوک. سمجھ گئے نوک جھوک؟ تو اتنا تو سمجھتے ہو.
دنیا کی حوریں کہیں گے ہم، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور جنت کی حوریں کہیں گی ہم افضل. یہ ایک ٹھن ٹھن ہوتا رہے گا جنت کے اندر. دنیا کی دیندار عورتیں دنیا کی فرشی حوریں، یہ فرشی حوریں ہیں، اور وہ عرشی حوریں ہیں. تو فرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. اور وہ عرشی حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی دونوں جمع ہو جاؤ. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں، بائیں طرف یہ حوریں، اور سارا مجمع پیچھے، انبیاء ہو، صالحین ہو، متقین ہو، اور پورے جنت میں اعلان ہوگا کہ آج یہ ٹھن ٹھن نوک جھوک کا آج فیصلہ ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ کہیں گے ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں، ہمارے سینے کے اندر عنبر پیوست ہے، ہماری ناک میں مشک پیوست ہے، گلاب ہے ہمارے بالوں میں. وہ اپنے تعریف کے پل باندھنے شروع کرے گی. تو میں عائشہ کہتی تھی جب وہ خود تقریر کرے گی تو دنیا کی دیندار عورتیں، ان سلف صالحات، ان دیندار عورتوں میں جو اس امت کی ہیں وہ بھی ہوں گی، اور سلف صالحات بھی ہوں گی. جو پیچھے امتوں کے سلف صالحات تھی وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری سنو، اللہ پاک اللہ پاک. اللہ کہیں گے مہلن مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو، نگلو، اگلو مت، ابھی نگلو نگلو، تم بولو 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 بولو. وہ حوریں کہیں گے جب کہہ چکی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا کوئی چیز بچی تمہارے پاس؟ تو وہ حوریں کہیں گے نہیں بچی. اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دیندار عورتوں کی طرف. ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے اور روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کیا، انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے اور ٹھنڈی کیا ہوتی ہے. اور اللہ پاک ہم نے حج کیے ہیں، انہیں کیا پتا حج میں کتنا مشکل کتنا آدمی تھکتا ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں، ان کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کے نخرے اور چوچلے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں. بھائی کیا پتا ہے ان کو، ہم نے بچے جنے. ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا، کبھی بکری بیمار ہو گئی، کبھی گائے بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، تو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہم کو، انہیں کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ اللہ. اللہ کا مطلب یہ ہے، کان کھول کے سنو، یہ مطلب ہے. سارا جنت والوں کان کھول کے سنو، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں. بات چیزوں کے فیصلے میں لوگ دھیان سے سنتے ہیں نا، کہ سو تھیو کن جیتو کن دھیان سے. تو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان بات جنت میں کہیں گے اللہ کان کھول کے سنو. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، اور حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ دے گا. تو پاگل ہوگا جو حوروں کے ساتھ بیٹھے گا، دنیا کی دیندار عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یاد رکھنا 70-72 حوریں ملیں گی، یاد رکھنا. دنیا کی بیوی کی طرح نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا، لیا برقع چلی میں کے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ جنت کی حور ایسی ہے، نہ اس کے کوئی ماں نہ اس کا کوئی باپ، میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مردوں کو ہی ملے گا. عورتیں کہتی تھی کہ ہم کو کیا ملے گا، تو میں کہتا ہوں تم کو تو وہی دنیا والا ہی آدمی ملے گا، خالی اللہ ریپیرنگ کر کے دے دے گا، ریپیرنگ کرے گا. وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوگا، تھوڑا دانت ٹھیک ہو جائیں گے، ہڈی بڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی. ارے بات سمجھ میں آتی نہیں آتی کہ وہی ہوگا آدمی، لیکن ریپیرنگ کرے گا، کلر ہو جائے گا، ہڈی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی، دانت ٹھیک ہو جائیں گے، چشمے اچھے لگ جائیں گے، جو بھی ہوگا تو جوان بن جائے گا. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ ارے بتاؤ تو صحیح. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟ ام سلمہ، حضرت عائشہ نہیں، یہ ام سلمہ کی بھی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے. 5ویں جلد میں نے حدیثیں لکھی ہیں. تو اب حضرت عائشہ یا ام سلمہ کہتی تھی
جب بیان کرتی تھی اپنے آپس میں کہتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی۔ میں اس میں کہتا ہوں بڑے زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب، جنت میں حوروں پر غالب۔ کہ اللہ نے طاقت دی ہے، عورت کا اللہ نے مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے جو سورۃ النساء نازل کر دی، عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو۔ سورۃ الرجال ہے قرآن میں کہنا، اتنا پاورفل ہے عورتیں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی، مردوں کی سفارش نہیں ملے گی۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، یہ عورتوں کے فضائل ہیں۔ کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، بڑے بڑے۔ ہمارے شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، ایک عورت ذریعہ بن گئی۔ تیمم نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا ہار ذریعہ بن گیا۔ تیمم نہیں ہوتا تھا، ہمارے شریعت کے اندر عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، آخر تک عورتوں کا میراث میں کوئی حق تھا ہی نہیں۔